بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء قال اخرجوهم من بیوتکم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بے انتہا محترم مکرم محتشم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، اور پھر اسی سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو پیدا فرما کر زمین میں پھیلا دیا۔ مرد مستقل ایک جنس ہے، عورت مستقل ایک جنس ہے، اس کے درمیان کوئی اور جنس نہیں۔ ہم اپنی علاقائی زبانوں میں جن کو مرد اور عورت کے علاوہ ہجڑا، عربی میں خنثی، یا کوئی بھی ان کو نام دے لیں، وہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ وہ یہی دو مرد اور عورت انہی کے وہ تابع ہے تمام احکام میں۔ اب یہ جو نقص ان میں پیدا ہوا ہے، یہ کسی جنس کی شناخت کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک فزیکلی ایک مرض ہے۔ جس طرح دیگر امراض ہیں، مادرزاد نابینا ہے یا کسی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی، پولیو کا شکار ہے، ابتدائی پیدائشی یا پیدا ہونے کے بعد اس میں یہ نقص پیدا ہو گیا، لنگڑا ہے، لولا ہے، بازو نہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ایک کامل تخلیق میں کہیں نہ کہیں کوئی سبب ایسا پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ نقص وجود میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے فزیکلی طور پر انسان میں کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی جنسوں کو بیان کر دیا ہے، یا مرد یا عورت۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہیں، یہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، لیکن اس پیدائش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں یہب لمن یشاء اناث یہب لمن یشاء الذکور، میں عورتوں کو، بچیوں کو، یا بچوں مردوں ذکور کو پیدا کرتا ہوں، یا دونوں کو پیدا کرتا ہوں۔ لیکن اس پیدائش کے اندر تیسرا جو آپشن بتایا گیا، فرمایا کہ وہ عقیمہ، یہ میں کچھ کو بھی نہیں پیدا کرتا، وہ نہ مرد کو پیدا کرتا ہوں نہ عورت کو پیدا کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت ہی یہ دو جنس ہیں، تیسری کوئی ہجڑا، یہی مستقل کوئی جنس نہیں، بلکہ یہ ایک عارضہ ہے، ایک معذوری ہے، اور وہ معذوری جس طرح دیگر امراض کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اس طرح یہ بھی ایک عارضہ ہے۔
اور یہ من جانب اللہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کی اپنی کمی کوتاہیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ کبھی ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، کبھی ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، تو اس طرح یہ امراض دوام اختیار کر لیتے ہیں اور وہ پوری زندگی ان کے اندر گزر جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر 2018 میں اس وقت 1 ایکڑ قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ پیش کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے حضرات تھے، حکومت نواز شریف کی تھی، اور اسپیکر ایاز صادق صاحب تھے، اور زیادہ جلدی بھی انہی کو تھی۔ تائید کرنے والے محترم خان صاحب کی پی ٹی آئی بھی تھی۔ یہ بڑی بڑی جماعتیں تھیں، اور دیگر وہ لوگ کہ جو لبرل ذہن کے رکھنے والے تھے وہ اس کی تائید میں تھے، اور یہ بل ایسے وقت میں پیش کیا گیا کہ حکومت ڈاواڈول تھی، اور ہر ایک اپنے آقاؤں کی کاسا لیسی میں مشغول تھا، اور ڈوبتے کو تنکوں کا سہارا تھا۔ ہر ایک کو یہ لالچ تھی کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں تاکہ ہماری ناؤ کنارے لگ جائے، اقتدار کی مٹھاس ہماری زبانوں سے زائل نہ ہو۔ تو ایسی صورت کے اندر جلد بازی میں بغیر کسی بحث کیے اس کے قباحتیں یا اس کی فوائد اس پر نظر رکھے ہوئے کہ کیا یہ ملکی قانون کے موافق ہے، ہماری شریعت مطہرہ کے موافق ہے، دستور پاکستان میں، دستور اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو ہمیں کس حد تک اس کی تائید یا اس پہ تنقید کرنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں بہت جلد بازی میں کہ ایوان کے اندر کافی سارے نمائندے موجود ہی نہیں تھے، ایسی صورت میں جلد بازی سے اس کو پاس کرایا گیا، اور اس وقت اسمبلی کے اندر موجود جمعیت علماء اسلام کی محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ نے توجہ دلائی، لیکن کسی نے ان کی آواز پر کان نہیں دھرا، اس کو پاس کر لیا گیا۔ سینٹ کے اندر جب یہ چیز گئی تو سینٹ کے اندر محترم مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے، انہوں نے اس پر سوالات اٹھائے، وہ سوالات اتنے پائیدار نہیں تھے، لیکن اس دباؤ کی حالت میں بھی وہ بولے، اور پھر سینٹ کے اندر مولانا عطاء الرحمن صاحب نے بھی اس پر نکتہ چینی اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ تاہم یہ ایکٹ جس کو ٹرانس جنڈر کے نام سے کہا جاتا ہے، اس کو پاس کیا، یہ ہے کیا چیز، اس کے معنی کیا ہے، اور اس کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ بظاہر انہوں نے خوبصورت نام کہ جی یہ ہجرہ، خسرہ، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ ایکٹ ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز دیکھنے کی ہے کہ اس ملک کے اندر ہجروں کی تعداد کیا ہے، کیا ان کے حقوق
تلف ہو رہے ہیں، وہ ان کے کون سے حقوق ہیں جن سے وہ محروم ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے، ان کی تعداد کیا ہے، تاکہ اگر کسی کے لیے کوئی تحفظ کا قانون بنایا جاتا ہے تو پہلے ملک کے اندر ان کی تعداد کو نوٹ کیا جاتا ہے، اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے صوبوں سے ان لوگوں کے قوائف جمع کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ان کا فزیکل میڈیکل رپورٹ لی جاتی ہے کہ ان میں حقیقی طور پر خسرہ یا خنثی یہ کون ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو از خود اس فیلڈ میں انہوں نے قدم رکھا ہے۔ ایسی کوئی رپورٹ نہ طلب کی گئی اور نہ اس کے لیے کوئی کاوش کی گئی، اس لیے کہ بین الاقوامی طور پر دوسری ملکوں کے اندر بھی اس ایکٹ کو نافذ کیا گیا ہے، اور اس کا سب سے اہم ترین جو ان کا ایجنڈا ہے وہ ہم جنس پرستی ہے۔ ہم جنس پرستی کا ایجنڈا ہے جس کو یہ نافذ کرتے ہیں۔ کبھی یہ عورتوں کو اکساتے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، اور مغرب اپنے تمام تر وسائل خرچ کر کے اسی ملک اور دوسرے اسلامی ممالک سے ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ جو وہاں کے رہنے والے ہوں، اور بہتات اس میں اپنے وسائل خرچ کر کے یہ راہ ہموار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہی کام ترکی کے اندر کیا گیا، اور ترکی کے باشعور عوام نے بہت بڑی تعداد میں احتجاج کر کے اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر لکھا کہ اپنی نسلوں کو محفوظ کرو، اپنی نسلوں کا تحفظ کرو۔ تو لہٰذا وہاں بہت سخت عوام کی طرف سے ریئیکشن آیا، حالانکہ ہمارے وطن عزیز کے مقابلے میں ترکی کے اندر آزادی، لباس کے اعتبار سے، دیگر چیزوں میں وہاں شراب، وہاں یہ چیزیں کلب بنے ہوئے ہیں، تو وہاں ابھی تک یورپی اور دیگر چیزیں انہی کے طرز طریقے جاری اور ساری ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کی غیور عوام نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کو مسترد کیا۔ پاکستان کے اندر چونکہ جو بکنے والے ہیں وہ جو باہر کے وظیفہ خوار ہیں، اور جو ملک سے زیادہ ان لوگوں کے ہمدرد ہیں اور ان کے کاز کو، ان کے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے صاحب اقتدار جو ایوانوں کو ہی ساری کی ساری کامیابی سمجھتے ہیں، اس میں بغیر کسی تفریق کے جتنی بھی جماعتیں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی جھنڈا ہو، سوائے دو جماعتوں کے کہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، ان کے لوگوں نے احتجاج کیا، باقی سب اس کی تائید میں تھے، اور کسی نے احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا، اور نہ ہی ان جماعتوں سے وابستہ لوگوں نے اس طرف اپنے زعماء کو متوجہ کیا کہ کیا ہم نے آپ کو ایوان میں اس لیے بھیجا کہ آپ ہم جنس پرستی کے ایکٹ کو تائید کریں، نافذ کریں؟ کیا ووٹ آپ نے ہم سے اس لیے مانگا تھا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب یہ ایکٹ پاس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جنہوں نے ایوان میں علماء کو نہیں بھیجا، اور وہ اپنی نجی، عوامی، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ کر وہ زہر اگلتے ہیں
کہ علماء کہاں ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ کس عالم کو دیا، کس عالم دین کو آپ نے اسمبلی میں پہنچایا، اور کتنی مقدار میں پہنچے وہ، ان کی تعداد اسمبلی میں کیا ہے، کیا وہ اسمبلی میں اکثریت کے حامل ہیں؟ آج تک کسی عالم کو وزارت عظمیٰ، آج تک کسی عالم کو ایسا کوئی کلیدی منصب دیا گیا ہے جس سے وہ ملک کی ان حالتوں پر کوئی وہ دسترس رکھتا ہو، ان کو تبدیل کرنے، ان کی اصلاح کا اس کے پاس کوئی طاقت ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو ہم نے ووٹ دیا، اور جن کے ہم نے جھنڈے اٹھائے، اور جن کے لاؤ لشکر میں ہم